بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وبارک وسلم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام اس ذات اقدس پر جو اس کل کائنات میں رحمت اللہ عالمین بن کر آئے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس یعنی ویلاگ پہ جاؤں، میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ میں کوئی بہت زیادہ مذہبی انسان نہیں ہوں، کہ آل دو میرا براٹ اپ ایک پیور مذہبی جو ایک فیملی ہوتی ہے، یہ میں چیز آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ایک مذہبی ماحول میں ہوئی، جس میں یعنی ہمارا جو مکتبہ فکر ہے یعنی میری فیملی کا، وہ اہل سنت بریلوی، تو جہاں میں نے بچپن سے یعنی پرورش پائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر میں ایک اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق میں نے آپ کو یعنی ڈھالا، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ میں کسی حد تک لبرل اور لٹل بٹ آپ سیکولر کی ڈسکشن یہ نہیں، یعنی جو یہاں پر ہمارے ایک مولانا حضرات جو کر دیتے ہیں نا، وہ والا نہیں، مین ٹو سے ایک برابری کی سطح کے جو مذہب ہے، دس از یور یعنی پرسنل، آپ کہہ لیں کہ آپ کا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی، مذہب کو میں ایک یعنی پرسنل معاملہ اور ایک برابری کی سطح پر یعنی ایک جو حقوق ہوتے ہیں جو ایک قانون کے مطابق میں اس کا داعی ہوں۔ تو آج تھم نیل پر بھی آپ نے یعنی پڑھا ہوگا کہ ایک واقعہ کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ تو آج بیٹھے بیٹھے صبح جب ہوئی، نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں جب بیٹھا، پھر بیٹھے بیٹھے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج 12 ربیع الاول ہے، تو مجھے کیونکہ میں moralities پر بھی کام کر رہا ہوں، تو مجھے جو اپنے ساتھی ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، مجھے ان سے اپنے تجربات کی بنا پر یعنی آج کے اس مبارک دن کے حوالے سے ضرور یعنی بات کرنی چاہیے، اپنے تجربات بتانے چاہیے کہ نسبت کیا ہوتی ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے، فیض کیا ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو جو تعلق ہوتا ہے یعنی وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کا یعنی کرائٹیریا جو مجھے سمجھ آیا وہ کیا ہوا۔ تو اس سے پہلے کہ میں ایک بڑا زبردست آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا، میرے ایک دوست ہیں جناب شعیب احمد صاحب، سیالکوٹ میں ہوتے ہیں، اور میرے جو دوست ہیں مزید بابر، جنہوں نے یہ اکوپمنٹ بھی اس چینل کے لیے دیا اور آج کل اسپین میں، تو ہم 3 دوستوں کا ایک گروپ تھا، اور یہ جو ندیم عالم صاحب ہیں، یہ ہمارا ایک علیحدہ گروپ تھا، میرا، بابر کا اور ندیم کا۔ تو کبھی کبھی شعیب صاحب بھی آتے تھے، تو ندیم صاحب بھی ملتے تھے، تو یعنی ہم یہ 3 فرینڈز جو یعنی بچپن سے یعنی ہماری ایک دوستی تھی، ہم کرکٹ وغیرہ اکٹھا کھیلتے تھے۔ تو شعیب احمد صاحب کا یعنی وہ ذکر ہے، ایک بہت ہی زبردست، بالکل ایک حقیقت پہ مبنی اور تجربات پہ مبنی ایک واقعہ ہے کہ جس کو سن کر یعنی انسان یعنی بڑا سبق بھی لیتا ہے اور اس کا یقین بھی پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں آگے چل کر آپ کو وہ بڑا زبردست قسم کا ایک عقیدت سے بھرپور ایک سچا واقعہ یعنی جو ہے وہ میں آپ سے یعنی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے تھوڑی سی یعنی میں بات کرتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک یعنی نسبت یا جو ایک تعلق جو مجھے سمجھ آیا اپنی زندگی کے تجربات اسٹڈی کرنے کے بعد، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ تقریباً 17 کے قریب میں نے مذاہب کا مطالعہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھورلی جو الہامی کتابیں ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل مقدس ہے اور قرآن کریم ہے، وہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی ہسٹری میں پھر تمام انبیاء کرام کا ذکر ہے، تو جہاں تک بھی میری بساط تھی میں نے اس کو اسٹڈی کیا، دیکھا، کرنے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق میں نے سب کو پڑھا، قرآن کے ساتھ بھی ٹیلی کیا یعنی ان معاملات کو۔ میں نے زیادہ جو فوکس یا اسٹڈی پہ اسپین اپنا رکھا، وہ زیادہ تر جو یعنی جو فارنرز آتھرز تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ریسرچ کی بنیاد پر جو سیرت لکھی، میں نے یعنی اس کو پڑھا، بڑا تھورلی پڑھا، اور اس کے بعد پھر میں نے یعنی کہنا کہ قرآن آپ کے پاس ایک ایسی کنجی ہے، ایک ایسا کرائٹیریا ہے کہ آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو جی مجھے جو سمجھ آئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برحق ختم النبیین، میں یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نسبت رکھی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ان چیزوں سے میں آج آپ کو یعنی بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں
ہمارے یہاں ایک کرائٹیریا ہے نا کہ جڑا جی بندہ 5 ٹائم مسجد جا رہا جی، اچھا جڑا نماز پڑھ رہا، جڑا مجمع لا کے اتنے زکوٰۃ دے رہا، جڑا 10 حج کر کے آ گیا، ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول دے یعنی بہت زیادہ نیڑے، یعنی ہمارے ہاں جو یہ کرائٹیریا ہے۔ جبکہ میں نے جو ذاتی ریسرچ بھی کی ہے اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان چیزوں سے مبارہ ہو کر وہ کرائٹیریا انسانیت کا ہے، کیونکہ وہ رحمت اللہ عالمین بن کر آئے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور مجھے یعنی بڑا زبردست وہ چیز لگی۔ ہمارے ایک چیف جسٹس رہے ہیں قائم مقام اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جو ہندو مذہب سے بلانگ کرتے ہیں، عزت مآب جسٹس معزز جسٹس رانا بھگوان داس صاحب، تو وہ بڑی اچھی پوئٹری بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک نعت مقدسہ تحریر فرمائی اور آپ یقین کیجئے کہ جب میں نے وہ نعت پڑھی تو مجھے اس میں جو عقیدت اور ایک ایک لفظ کی جو سچائی دل میں جو ایک ہوتی ہے نا اترنے والی بات، مجھے زندگی میں اتنا مزہ نہیں آیا۔ میں یعنی جس نعت کا لفظ آ جاتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف آ جاتی ہے تو وہ ہر چیز ایک مقدم ہو جاتی ہے۔ بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو مائی ایموشنس۔ تو رانا صاحب سے کسی دوست نے یا صحافی جس طرح ساڑی عادت ہے اسی ایمی خواہ مخواہ جناب بن جاندے ہیں یعنی ہر چیز کا سوال کرتے ہیں کہ جی آپ تو ہندو ہیں تو آپ نے اتنی عقیدت میں کیسے لکھا ہے؟ تو میں نے وہ آگے پڑھ رہا تھا کہ رانا صاحب بڑے لوگ ہیں جی، بڑے لوگوں کا باڈی جیسچر بولتا ہے جی، الفاظ بولتے ہیں، منہ سے وہ کام بولتے ہیں، تو وہ انہوں نے بڑے غور سے دیکھا، مسکرائے اور پھر ایک تنبیہ نظروں سے فرمانے لگے رانا بھگوان داس صاحب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے پڑھا ہے، ریسرچ کیا ہے کہ وہ رحمت للعالمین تھے، تو اس رحمت پہ میرا بھی یعنی حق ہے، تو میں بھی اسی کرائٹیریا میں آتا ہوں۔ تو بڑی گہری بات ہے۔ ہم اگر یہ مذہبی یلوازم سے باہر نکلیں نا، ریلیجس یلوازم سے، تو یہ وہ بڑی گہری بات انہوں نے کی۔ مختصر میں یہ سمجھتا ہوں۔ اسی طرح کچھ اور جو نان مسلمز ہیں جنہوں نے بڑا لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، میری ذاتی بھی ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں دا یقین کرو کہ لہجہ یا باڈی لینگویج یہ تھی کہ یار تسی ہر چیز دے اتنے اپنا کر لیندے ہو، رحمت اللہ عالمین سن، وہ پتے بیل بوٹے ہر ایک چیز کے وہ نبی تھے اور نبی ہیں اور قیامت تک ان کا جو ہے نا وہ فیض رہنا ہے۔ تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو تقدس ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نا جی کہ اور ہم نے آپ کا جو مرتبہ ہے یعنی وہ تمام جہانوں میں بلند کر دی ہے، ہم نے آپ کو رحمت اللہ عالمین بنا کے بھیجا۔ تو آپ یہ چیز دیکھیے، میں آج صبح بھی سوچ رہا تھا، اور اکثر جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے اور میں دیکھتا ہوں لوگ بڑی محبت سے لائٹنگ لگا رہے ہوتے ہیں اور جھنڈیاں یہ وہ، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ اس کو بدعت بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ اور بھی بول دیتے ہیں، لیکن میرا سوچنے کا اور اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، میں اکثر ٹریولنگ ربیع الاول میں بھی جب کر رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ شہر گلی گلی جناب بیل بوٹا ہر ایک چیز چمکا دمکا ہوا ہے، اور نعت شریف ہے نا وہ ایک سونا آیا تے گلیاں سج گئی ہیں گلیاں بازار۔ تو پھر میں ذرا کسی اور لیول پہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں اللہ اپنا وعدہ کس طرح پورا کر رہا ہے، کہ آپ کو جو مقام ہے کہ یار ہم جیسے فضول لوگ نا، بالکل گنہگار لوگ جو کسی کھاتے جاندے ہی کوئی نہیں، یہ مہینہ یا دن یہ سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم کیسے یہ خوشی مناتے ہیں، حضور کے آنے کی خوشی میں کس طرح یعنی یہ چیزیں یعنی ہم سب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دن جناب ہر ایک کریکٹر بھی ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے یہ چیز جو ہے وہ مطلب ثابت کی ہے دنیا پہ، رتی دنیا پہ، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی میرا محبوب ہے تو یعنی اس کا دن ہے، تو دیکھیں یہ کیسے منایا جا رہا ہے، کبھی غور کریں ان چیزوں پہ، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے جی کہ آپ کی جب تک روح پاک نہیں ہے، ساڑھے حال تے پاکیزگی دا ہے نا کہ بس یہ نک چ پانی سٹیا گلے سٹیا، ٹھیک ہے جی، نہا لے تو اسی پاک ہو گئے۔ تو مسئلہ یہ کہ کسی بھی دربار الہی میں آپ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دربار میں جب درود پاک پڑھتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، تو اس کے لیے زبان جسم سے پہلے آپ کی روح کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور روح کا پاک کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کسی ایک بات پہ بھی جس سے انہوں نے منع فرمایا اور ایک بات جو انہوں نے کرنے کا فرمایا ہے، آپ اس پر اپنی زندگی کا اس کو کرائٹیریا بنا لیں کہ دس از روڈ میپ۔
ٹھیک ہے جی. تو آپ کی روح پاک ہو جائے گی, آپ کی ہر ایک چیز پاک ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب آپ دربار میں جائیں گے, آپ کوئی بھی ہدیہ پیش کریں گے, تو آپ یقین کیجئے پھر اس کا جو آپ کو ریٹرن آئے گا. لیکن کیا ہے, آپ کو بغض, حسد, استحصال, جھوٹ, فریب, آپ کو ان چیزوں سے ہٹ کر ایک برابری کی سطح پر دوسروں سے لنک کرنا ہوگا. یہی محبت کا تقاضا ہے جی. عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بڑی ماڈریٹ ہیں, اور ہر دور کے اوپر اس کے اثرات ہیں, اور عملی طور پر وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. یہاں میں جی جو واقعہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جی کہ نسبت کیا ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں جی جنہیں 5 حج کیتے ہیں, میں جس طرح پہلے بھی میں نے بات کی ہے جناب پہ, عمرہ جی بڑا نیک آدمی ہے جی, 6 دفعہ مدینے ہو کے آ گیا, 50 دفعہ مدینے ہو کے آ گیا. تو اس ٹاپک میں میں ایک ویلاگ اور کروں گا, یعنی لوگوں کے رویوں کے حوالے سے, کہ ہم لوگ جب حج کرنے چلے جاتے ہیں یا جب ہم عمرہ کرتے ہیں, تو اس کے بعد ہمارا کرائٹیریا مطلب کیا ہوتا ہے, ہمارا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. اسی پھر کتنے اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتا. تو اس پہ میں کروں گا, لیکن میں یہاں یہ بات کروں گا کہ یہاں نسبت کے معاملات دنیاوی معاملات سے جڑے ہوئے, یاد رکھیے گا. اف یو آر ٹرانسپیرنٹ ہیئر, اللہ کی مخلوق کے ساتھ, اس ساری مخلوق کے ساتھ جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین بن کے آئے ہیں, آپ ٹرانسپیرنٹ ہیں, تو آپ یقین کیجئے آپ وہ سارے محبت کے تقاضے عملی طور پر پورے کر رہے ہیں. آپ کی روح پاک ہے, تو پھر آپ کی ایک نسبت اور آپ ایک تعلق ہے. شعیب صاحب جی میرے بچپن کے دوست, اب میں یعنی اس کسی کی طرف آ رہا ہوں, اور بالکل یعنی میں, بابر, شعیب, ندیم بھائی ہیں ایمن, یعنی ہمارا ایک اسکول آف تھاٹ ہے, ایک یعنی مائنڈ سیٹ. ہم اسی بڑے بے ضرر جائے, کل بھی سنت اسی ہونی ہے, اور بہت زیادہ مذہبی تسلط نہیں ہے, لیکن مذہبی ہم ہیں. نماز کے یہ میرے سارے دوست ہیں ماشاءاللہ, دے آر ویری پرٹیکولر, رکھتے ہیں تلاوت, روزے, اور ان ساری چیزوں میں. بابر ہے, شعیب بھائی ہیں, ندیم بھائی ہیں, تو سارے بڑے یعنی اس حد تک کہ جو ان کے فرائض ہیں, صدقہ, زکوٰۃ, یہ مطلب دے آر ویری پرٹیکولر, پریکٹیکلی لوگوں کی مدد کرنا. احمد ظہیر کا میں کبھی آپ کو واقعہ بتاؤں گا, ایک لبرل ماڈریٹ سا یعنی بندہ ہے, اور ایک دو چیزیں اس نے میرے ساتھ یعنی باتیں کی, تو میں وہ آپ سے ضرور جب کوئی اخلاص کا میرا چیپٹر ہوگا تو میں اس میں ضرور اپنے یعنی دوستوں کا ذکر کروں گا, بتاؤں گا میں آپ کو. تو شعیب صاحب جی ایک ماڈریٹ, اور لاء پڑھا انہوں نے, BCom کیا. تو یہ جناب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2001-2 کی بات ہے. تو ایسے تھا جی کہ وہ ایک یہاں فارم تھی سیالکوٹ میں, سب کو پتہ ہوگا, ساگر سپورٹس. تو وہ ہر سال 2 لوگوں کو حج وغیرہ کروایا, جیسے قرآن اندازی ہوتی ہے. تو ایسے ہوا جی, معلوم پڑا کہ شعیب صاحب کا نام نکل آیا, اور شعیب صاحب جناب حج کرنے کے لیے جا چکے ہیں. تقریباً 40 دن یا جو بھی اس کا وہ وقت تھا. تو جب حج کر کے واپس تشریف لائے, تو پھر میں شعیب صاحب کی زیارت واسطے میں بھی گیا. بابر صاحب اس سے بہت عرصہ پہلے, یعنی 7-8-10 سال پہلے یہ طیارے غیر جا چکے تھے. پہلے رشیا گئے, پھر وہ ہوتے تو جرمنی اور اسپین کی طرف وہ ٹریول کر چکے تھے. تو پھر ندیم صاحب بھی وہاں سے نکل گئے یورپ کی طرف. تو پھر ہم یہ 2 دوست تھے. تو شعیب صاحب سے ملاقات ہوئی, تو شعیب صاحب نے بڑے چینج ہوئی نا, بہت زیادہ, اور بڑے افسردہ سے. تو میں نے پوچھا, میں کہ یار سر تو یہ حج کر کے آئے ہو, تو وہ کہنے لگا, یار میں جسمانی طور پہ آ گیا ہوں, میری روح تو میرا جو دل ہے نا, وہ میں ادھر ہی مدینہ اور مکہ کی جو یا وہ پتھروں والی جگہ ہیں نا, غار وغیرہ, تو یہ میں ادھر چھوڑ کے تو میں آ گیا ہوں. تو اس کے بعد وہ روز مجھے ایک بات کہیں کہ یار میں آپ سے نا ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا, بات کرنے لگے, پھر وہ کچھ سوچوں میں ایسے یعنی سوچیں اور پھر چپ کر جائیں. آخر اس بات کو, اچھا میں نے بھی اسٹریس نہیں کیا, میری عادت بھی نہیں کہ اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کو ٹھیک ہے موقع دیں, جب ہوگا وہ کر لے گا. اچھا, اب انہوں نے ایک دن پکا, میں شعیب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ بڑا ڈٹرمنٹ ہوا ہوا, اور آج لگتا ہے کہ وہ مشکل حالات جس سے بھی وہ گزر رہا تھا, کہ آج وہ مجھے بات بتا کے ہی چھوڑے گا جو میرے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم واک پہ گئے جناب. واک کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھ کے, جہاں ہم ڈیلی, اور جی پلی جی ٹیپ ہوتی ہے نا, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی بالکل سنسان سی جگہ پہ, وہ کہ یار ادھر بھائی بیٹھ گئے. اب انہوں نے ایک بات شروع کی کہ یار مصطفیٰ بڑی ہمت کرنے کے بعد نا, آج کوئی ہمت تھوڑی سی یا اجازت سمجھ لو تو میں بات کروں گا آپ سے.
कहते आपको पता है यार मैं हज करने गया हूँ, तो एक बड़ा अजीब सा एक बात है, शायद आप मुझे इजाज़त है तो मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं कहा जी तुसी गल करो। आप उन्होंने जो मुझे वाक़या बताया, ये जी मैंने बताया ना 2001 की मैंने बात बताई। आपको याद होगा कि जो 9/11 हुआ था और उसके बाद अमेरिका ने जो बम्बारमेंट की अफ़गानिस्तान पे, और काफ़ी लोग भी उसमें शहीद हुए। तो सियालकोट में रात के टाइम एक जगह हुआ करती थी जहाँ हम सब दोस्त बैठते थे, वहाँ आर्टिस्ट कम्युनिटी आ जाती थी। रॉयल पार्क एक छोटी सी जगह, हमारे निसार भट्ट साहब इस दुनिया से चले गए, तो उन्होंने उस जगह को, वहाँ एक चाय का ढाबा था, तो हम बैठ कर ओपन जगह पे ना गपशप डेली करते, डेली का हमारा रूटीन था। हम कैंट से शहर की तरफ जाते थे, तो शोएब भी पहुँचता था, मैं भी कैंट में रहता था। तो वो कहते हैं जी एक दिन ऐसा हुआ है कि मैं घर आया हूँ, भाई उन दिनों की आप बात सुना रहे हैं, हज से पहले। तो मैंने टीवी ऑन किया तो उस पर बताया कि अमेरिका ने जो है वो बम्बारमेंट की है और इतने मासूम बच्चे, ख़वातीन और वो शहीद हो गए। कहते मैंने वो ख़बर सुनी, फिर बाइक पकड़ा तो मैं आप लोगों की तरफ रॉयल पार्क की तरफ आ रहा था, और मैं रास्ते में खुदा के साथ मैं नेगोशिएट कर रहा हूँ, अब बाइक चला रहा हूँ, कहता खाना काबा मेरे सामने, और मैं अल्लाह के हजूर ये बात कर रहा हूँ कि या अल्लाह ये तेरी मखलूक है, तेरे मानने वाले हैं, मजलूम लोग हैं, और ये जो यजीद जो उन्होंने अल्फाज किए, ये जो जालिम है, ये जो जाबिर है, ये उन पर बम्बारमेंट कर रहा है, ठीक है, तो तू इनको जड़ से तबाह बर्बाद क्यों नहीं करता। कहते हैं जी कि मैं रो रहा था, यानी साथ साथ मैं रो रहा था, और मैं साथ साथ अल्लाह मियाँ से ये यानी गिला भी कर रहा हूँ, मेरा एक मान भी था, तो मैं बात कर रहा हूँ। तो कहता है कि इसी दौरान, भाई आप यकीन कीजिए कि इसी दौरान ये होता है कि मैं कहीं ऐसे पहुंच गया हूँ कि यकदम, भाई मैं खाना काबा को सामने ऐसे इमेजिन करके तो बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि यकदम मैं मैदान अरफात में ना फिज़िकली पहुँच गया हूँ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। और वहाँ पहुँच कर मैं देखता हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिधर ये बैठते हैं हमारे इमाम है जो काबा पाक के ना, कि वहाँ बैठे हैं, और कहते हैं जी करोड़ों लोग जो है ना वहाँ मैदान अरफात में ऐसे बैठे हैं, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी संजीदगी से ना कोई खिताब फरमा रहे हैं। तो मैंने ना काउंटर क्वेश्चन किया शोएब को, मैं कहा यार तेनू किस तरह पता है कि करोड़ों लोग, उन्हें कहा, फिर उसने मुझे बड़े गौर से देखा, गौर से देख के ना थोड़ी सी नागवारी भी उसके चेहरे पे, कहने लगा यार करोड़ों का मतलब करोड़ होता है, बस जो तेनू कह रहे हैं ना कि मैनू करोड़ां सिर नजर आए, मैं लखा नहीं कहे, मैं हज़ारा नहीं कहा, मैं कहा सिर ही सिर सन। कहता कि मैं ऐसे मजमे में चल जाता और मुझे जनाब का जो चेहरा है पर नूर नमर है ना, वो सामने नज़र आ रहा है। तो कहता मैं खड़ा हो गया हूँ ऐसे ही, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे फरमाते फरमाते कहता यकदम उनकी आंखें ना मेरी आंखों के साथ इस तरह टकराई हैं। तो कहता उनके चेहरे पे पहले तफक्कर था, और मुझे देखते ना स्माइल आई, तो मुझे फरमाने लगे शोएब आ जा, आ जाओ। कहता है मुझे पंजाबी में ना फरमाने लगे भाई शोएब आ जा, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, कहता कि बस ये इतना हुआ है, मैं करीब जाने लगता हूँ, तो कहता मैं यकदम ना बिल्कुल यानी उस सिचुएशन से मैं आ गया, यानी जैसे अभी बिल्कुल। कहता यकदम मैंने देखा तो मैं सड़क के बिल्कुल एक किनारे बाइक मेरा खड़ा हुआ है, और ये सर्दियों के दिन थे, और मेरा जिस्म जो वो पसीने, वो कहता मैं थोड़ी देर बाद होश में आया हूँ। फिर वो कहता जी मैं आप लोगों के पास आया, आप वहाँ बैठे थे, तो मुस्तफा भाई आपने मुझसे पूछा भी था कि शोएब आज बड़े परेशान हो, तो मैं कहा यार कोई ऐसी बात नहीं। वो कहते जी ये वाक़या हुआ तो मैं 2-3 दिन खौफज़दा भी रहा, मैं 2-3 दिन बड़ा सोचता, किसी से बात भी नहीं की, बड़ा खौफ में भी रहा। कहने लगे जी इसी दौरान यकदम पता लगा जी कि सागर स्पोर्ट्स वाले जो है वो कुरानंदाजी निकाल रहे हैं इस साल हज पे जाने के लिए। तो तकरीबन 3-4-5 हज़ार जो उनके कारकुन काम करने वाले होते हैं, उसमें से कुरानंदाजी होनी थी और 2 लोगों के नाम निकलने थे। तो कहता है मेरे दिल ने गवाही दे दी कि भाई मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, तो मैं इस दफ़ा हज पे यकीनी जा रहा हूँ, मुझे बुलावा आ गया। कहता जी मैं दफ्तर में बैठा, तो उन्होंने फिर हमारे एक और मुश्तरका दोस्त थे मुजाहिद भाई, अभी भी वो सियालकोट में है, वो भी लॉ की फील्ड से हैं। तो कहता मैं सीट पे बैठा था, तो मेरे पास मुजाहिद आया और एक और दोस्त है, उन्होंने कहा यार आओ शोएब की पता किस्मत की गल है, तो जाइए तो यार कुरानंदाज़ा वेखी हो रहे साढ़ा नाम निकल आए। तो कहता मैंने उन्होंने बड़ी संजीदगी से कहा भी तुम जाओ, मेरा नाम तो निकल आया कन्फर्म, ठीक है, तो तुसी दूजा मैं दस दो दूजा केड़ा निकले। तो कहते उस पर वो हंसने लग पड़े कि तू आए हो एडा हाजी सनाउल्ला, ठीक है जी।
کہتا میں نے کوئی نوٹس نہیں کی. کہتا اس کے بعد ایک دوست اور آیا, میں نے انہیں بھی یہی کہا کہ یار میرا تو نکل آیا, مجھے دوسرا نام بتا دینا کہ یار دوسرا خوش قسمت کون ہے. تو قرآن اندازی ہوئی بالکل جیسے ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے جی, کیسے یعنی سارا, اور کسی ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے بلا لیا اور اس نے نیچے سے یا درمیان سے 2 پرچیاں نکالی ہیں. شعیب صاحب کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد مجاہد بھائی اور دوسرے جو وہ بھاگتے بھاگتے آئے اور مجھے گلے لگا لوں نے کہا کہ یار شعیب مبارک کو بھی یار واقعی طرح نہ نکل رہا ہے. تو کہتا میں انہوں نے بڑے سنجیدگی نال کہا یار کہڑا تسی آسان کرتے پے, میں نے تمہیں پہلے کہا ہے کہ میرا نام نکل آیا. کہتے اس پر وہ بڑے پریشان بھی کہ یار تمہیں کس طرح پتہ سی, کیونکہ بڑا ٹرانسپیرنٹ. انہوں نے کہا بس یہ بات آپ چھوڑیں, بات آئی گئی ہوگی. یہ شعیب صاحب نے مجھے جی قصہ بتایا تو سن کے مطلب ایمان بھی تازہ ہوا, نسبت اور بڑی, محبت میں اور تقاضا ہوا. تو ناظرین میں صرف اس میں ایک خاموش پیغام ہے. شعیب صاحب ایک لبرل, ماڈریٹ اور نماز وغیرہ کے بڑے پابند ہیں آل دو, لیکن بڑے ڈیموکریٹک مائنڈ کے اور ایک ماڈرن یعنی ذہن اور ترقی پسند ذہن ماشاءاللہ وہ رکھتے ہیں. تو کلین شیو ہیں جی, آپ کا نہیں مجھے پتہ کہ داڑھی نہ رکھ لیے ہوئے ہوں, تو کافی عرصہ ہے میری ملاقات نہیں ہوئی انہوں نے, بٹ مجھے یعنی ان کا شروع سے پتہ ہے. تو بس جب میں نے ان سے ایک بات کی تو انہوں نے صرف ایک کوئی منو گل کہی. انہوں نے کہا جی وہ ہے نا کہ میں بروں سے لاکھ برا کروڑوں برا صحیح. انہوں نے کہا جی ہوتا ہے نا میں بروں سے لاکھ برا صحیح. انہوں نے کہا جی میں بروں سے لاکھ کروڑوں خربوں برا صحیح, مگر ان سے ہے میرا واسطہ. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا جی بس نسبت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ہمیشہ شعیب صاحب مجھے کہا کرتے تھے اس واقعے سے پہلے کہ یار کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا, میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتا. کاش میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق اور جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں, بزرگ ہیں, خلفاء راشدین ہیں, صحابہ کرام ہیں, تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ کاش 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 میں اس دور میں ہوتا تو میں جناب کو جو ہے نا یعنی وہ میں بالکل اس طرح دیکھتا. اب اس میں بھی یہ خاموش پیغام ہے. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بات سناتے ہوئے کچھ الفاظ میں نے مس کر دی, پر جیسے امانتاً آج برسوں بیت گئے, 22-23 سال کے بعد میں یہ بات یعنی آپ سے یعنی پلیٹ فارم پہ کر رہا ہوں, اور فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, کسی سے بات یعنی کر رہا ہوں. تو آج کا دن تھا, تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یقین کیجئے اللہ کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی برحق, ہر لمحے کے لیے برحق, لیکن وہ قرب کے لیے آپ یقین کیجئے کہ آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا پڑتا ہے. آپ کو حکم عدولی سے نکل کر حکم کی جو بجا آوری ہے نا وہاں آنا پڑتا ہے. عمل جو ہے وہ آپ کو ان کی محبت میں کرنا پڑتا ہے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم فرمایا ہے, جناب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات سے یعنی روکا ہے, تو مجھے رکنا ہے. مجھے دوسروں کے لیے فلاح کرنی ہے, مجھے برابری کی سطح پر تعصب سے ہٹ کر لوگوں کے ساتھ رہنا, اور میں نے لوگوں سے وہ بات کرنی ہے جو ہے. مجھے حکم اعظم میں نے وہ بات کرنی ہے جو ہے. مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی, کیوں میری جان جب تک یعنی اس میں سانس ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے. جب تک اسے میری زندگی منظور ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے ختم نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت میرا رزق بند نہیں کر سکتی. لیکن پھر وہ چیز ہے کہ توکل اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو برحق ماننا اور اس پر یعنی عمل کرنا. دس از دا لائف. اور وہ تعلیم کیا ہے کہ تعصب سے پاک, جھوٹ سے پاک, ایک ٹرانسپیرنٹ مائنڈ سیٹ, ایک ماڈریٹ مائنڈ سیٹ, ایک دوسروں کو پھولتا پھلتا ہوا دیکھنے والا مائنڈ سیٹ, ایک دوسروں کی مدد کرنے والا مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, بغیر کسی لالچ, بغیر کسی چیز کا تقاضا, بغیر کسی امید. ٹھیک ہے, صرف دل میں کیا خدا اور خدا کے جو برحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, ٹھیک ہے جی, ان کی رضا, ان کی خوش نبی کی کل قیامت کے دن جب آپ خدا کا سامنا کریں, جب شفاعت کے آپ امیدوار ہوں, تو یار کم از کم 100 جو 3 نمبر کے تواڈے کول ہون نا کہ تواڈے اعمال دنیاوی طور پہ یعنی اتنے اچھے ہوں. ٹھیک ہے جی, تو چلیں جی آج یعنی ہم سب عہد کرتے ہیں اس خوبصورت دن
جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آپ کی زندگی کا خوبصورت دن. اور مجھے یہاں جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں ان کی ایک بات بڑی اچھی لگی. انہیں کسی نے یہی 12 ربیع الاول کے حوالے سے کہا کہ سر یہ منانا یہ بھی دیکھیں جو پکا کے کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا یار کوئی حرج نہیں ہے, آپ نے دیگیں پکا کے لوگوں کو کھانا کھلا دیا, میلاد پاک کرا دیا, ویری گڈ, جشن منا دی ہے, بہت اچھی بات ہے. وہ کہنے لگے میرا تھوڑا جا کرائٹیریا ادھر تو ڈفرینٹ ہے. اور وہ کیا, ان کا جی میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ حیات طیبہ ہے اور خاص طور پر نبوت کے بعد جو 23 سال وہ ہمارے درمیان میں دنیا میں رہے اور ان کی تعلیمات جو ابھی تک ہیں اور اینڈ تک رہیں گی, ایک ایک لمحہ انہوں نے مجھے نا ایسے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا ہاؤ آئی ہیو ٹو اسپینڈ مائی لائف. تو غامدی صاحب نے بڑی اچھی کی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ ہر ایک جو لمحہ ہے وہ ہمارے لیے جشن عید الميلاد النبی ہے. اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوش نویدی ہے اس کے مطابق, ان کی مرضی کے مطابق بڑے ماڈرن وے سارا کچھ انجوائے کرو جی. کوئی چیز حرام نہیں ہے, جو چیزیں شریعت میں منع ہے وہ تو منع ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو یہ جو دنیاوی لحاظ سے جی یعنی جو ہم پڑھ جاتے ہیں جی نکی نکی گلاں تے اسی جناب تنقید کرنا شروع جانے, ان چیزوں سے مبرہ ہو کر ایک یعنی اوپن مائنڈ کے ساتھ استحصال سے بچیے, ٹھیک ہے جی, جھوٹ سے بچیے. اور یقین کیجیے یعنی بڑا مزہ آتا ہے. اور پھر آپ ماڈریٹ رہ کر, ٹھیک ہے جی, اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو آپ کی نسبت ہے یعنی اس کو آپ برقرار رکھ سکتے ہیں اور دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یقین کریں یہ کامیابی کی کنجی ہے کہ پریکٹیکلی ہر لمحے کو کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جب ان تعلیمات کو لیں. تو یہ تھا جی آج کا ویلاگ جو جناب خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں, یعنی مجھ جیسا گنہگار شخص, غلیظ ترین ایک چھوٹا شخص جس کو یہ جرأت ہوئی, تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جی یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرمائے اور آج کے دن کے صدقے اللہ تعالیٰ پوری کائنات پر یعنی اپنا فضل و کرم کرے, پاکستان پر فضل و کرم کرے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر پریکٹیکلی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہمارا دل ایک سچائی پر گواہی دے. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ویلاگ میں. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وبارک وسلم.